مجلس میں نے یہ عرض کیا تھا اسی وفات کی مجلس کے حوالے سے کہ ہمیں دو محاذوں پہ لڑائی لڑنی پڑتی ہے. ایک اور لڑائی سے میں نے یہ عرض کیا تھا ہماری مراد یہ نہیں ہوتی کہ جس طرح جنگ اور جدال، بلکہ علمی لڑائی، علمی جہاد جو ہم کو کرنا پڑتا ہے وہ دو محاذوں پہ ہے. ایک تو یہ ہمارا کھلم کھلا اشکارا دشمن کہ جو غیر مسلم ہو کر ہم سے عناد رکھتا ہے اور ہم پر جو ہے وہ کیچڑ اچالنے کی سے اس پیسے کو کئی گنا زیادہ کیا تجارت، اور وہ اپنے نمائندے تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھیں. اس سے آپ لوگ واقف ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس زمانے میں جو تجارت ہوتی تھی گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن، چونکہ شام کا علاقہ سرد علاقہ ہے لہذا گرمیوں میں لوگ وہاں جاتے تھے، اور یمن جو ہے وہ گرم علاقہ ہے. جب یہاں سردی ہوتی تھی تو یہ قافلے جو ہیں یہ یمن کی طرف جاتے تھے. قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے سورہ ایلاف میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش رحلۃ الشتاء والصیف، رحلۃ الشتاء والصیف یعنی گرمیوں اور سردیوں کے کاروان جایا کرتے تھے. تو اس میں بی نے اور جو مرد ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ماں باپ کا بھی خیال رکھے، کیونکہ ماں باپ اس کے ڈیپینڈنٹ ہے، بیوی کا بھی خیال رکھے، بچوں کا بھی خیال رکھے اور ان کے لیے کما کر لائے. اب مرد کی ذمہ داری زیادہ، اب عورت پہ نہ کمانا تو درکنار، جو چیز اس کو ملی ہے وہ بھی اس کے پاس اضافہ ہے، اس کے پاس ایکسٹرا ہے وہ. تو یہ ہے اس کی بنیاد کہ اسلام کہتا ہے کہ دو حصے. اسی طرح اگر اسلام نے یہ کہا کہ عورت جو ہے اگر وہ گواہی دے کسی کیس میں، کسی قتل کے کیس میں، کسی جرم میں، تو دو عورتیں گواہی جب دیں گی تو ایک مرد کے برابر ہوگا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عورت کی شخصیت کم ہے اس لیے جو ہے دو عورتیں ایک مرد کے برابر گواہی کی صورت میں، شہادت کی صورت میں، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت ان مسائل میں نہ پڑے. کورٹ کچہری گواہی دینا، یہ ان چیزوں میں عورت نہ پڑے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھی رہے. یہ مرد کے لیے صحیح ہے کہ وہ جا کر شہادت پیش کرے، کیونکہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو مرد آسانی سے کر سکتا ہے. اب عورتیں آ کر کسی مثلا کوئی قتل ہو گیا ہے، گواہ کی ضرورت ہے، اب خواتین آئیں اور کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اس قتل کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا. اب وہ خون خرابہ، مار کٹائی، قتل و غارت، اس سلسلے میں عورت جو ہے وہ صنف نازک، وہ آ کر کورٹ کچہریوں کے قاضی کے سامنے آ کر گواہی دینا وغیرہ، اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے کہا کہ دو گواہی دیں، دو عورتیں گواہی دیں، تاکہ اسلام ان کو عزت دے رہا ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام جو ہے وہ امور خانہ داری ہے، گھر میں بیٹھنا ہے. یہ کورٹ کچہری کے کیس یہ مرد ہی انجام دے تو بہتر ہے. آپ اس اینگل سے دیکھیں، اس حوالے سے دیکھیں. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو وہ تمام حقوق کہ جو مرد کو حاصل ہیں وہ عورت کے پاس بھی ہیں. قرآن نے جہاں بھی عبادت کا ذکر کیا تو اس میں یہ کہا کہ دونوں عبادت کے لحاظ سے برابر ہیں. اگر مرد عبادت کر کے جو ثواب کماتا ہے، عورت بھی اگر وہی عبادت کرے تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا. بلکہ بعض چیزوں میں تو اسلام نے عورتوں کو بلند مقام دی ہے، مردوں پر فوقیت دی ہے. جس طرح جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے قرار دیا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے، ماں عورت ہے اتنی بڑی. اور بعض ایسے کام ہیں کہ جس پر مردوں پر عورتوں کو فوقیت ہے، جس طرح امور خانہ داری. اگر اولاد کو بڑا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، تربیت اولاد، مرد اس طریقے سے اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے جس طرح عورت کر سکتی ہے. مرد اگر ایک دن دو دن کر بھی لیں تو تیسرے دن وہ ہاتھ اٹھا لے گا یا کہے گا میرے بس کی بات نہیں ہے، یا اس کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. جبکہ خواتین کے پاس قوہ عاطفیہ اور وہ جذبات اور وہ محبت اس حد تک ہے کہ اگر آدھی رات کو بھی اس کا بچہ گریا کرتا ہے اور اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ ماں ہے، صرف ماں ہے کہ جو آدھی رات کو بھی اٹھ کر اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے. مرد آرام سے سو رہا ہوتا ہے اور نہ وہ یہ کام کر سکتا ہے جس طرح عورتیں کر سکتی ہیں. لہٰذا یہ چیز بالکل
کلیئر ہونی چاہیے کہ مرد اور عورت کے جو حقوق ہیں اگر تھوڑا سا فرق اوپر نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ ذمہ داری کی وجہ سے ہے، ریسپانسبلٹی کی وجہ سے، خود انسانیت میں فرق نہیں ہے، دونوں فرق، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ہاں غیر اسلام اور جو مذاہب اور ادیان ہیں اس میں عورت کو وہ مقام حاصل نہیں رہا، وہ مقام نہیں دیا گیا جو اسلام نے دیا ہے۔ آپ خود تقابلی جائزہ کریں، ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، اور اس طریقے سے جب آپ خود مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تو پھر آپ دوسروں کو جواب دے سکیں گے، دوسروں کی غلط فہمی دور کر سکیں گے۔ اور اس کے لیے بہترین مثال جناب خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے۔ درود بھیجو ہمارے۔ دوسرا درس جو ہم ان کی زندگی سے حاصل کرتے ہیں وہ ہے ایمان۔ حضرت نے جب غار حرا میں جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی اور آپ تشریف لائے غار حرا سے نیچے اور اپنے گھر کی طرف گئے، تو سب سے پہلی عورت، مردوں میں اور عورتوں دونوں میں، جس نے حضرت کی تصدیق کی اور کہا کہ آپ سچے ہیں، جو کچھ آپ نے کہا وہ بالکل صحیح ہے اور آپ خدا کے رسول ہیں اور آپ پر وحی نازل ہوئی ہے، وہ جناب ام المومنین کی شخصیت۔ انہوں نے سب سے پہلے ایمان کا اقرار کیا، اگرچہ دیکھا جائے تو وہ دین ابراہیمی پر پہلے سے تھیں۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، غلط فہمی، اب وہی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ عناد ہے یا حماقت ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ جب جناب ام المومنین کے ہاں اولاد ہوتی تھی تو وہ اولاد بچپنے میں ان کا انتقال ہو جاتا تھا۔ 2 بیٹے تھے، ایک تھا قاسم اور ایک تھا عبداللہ، جس کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں، دونوں کا انتقال بچپنے میں ہوا۔ نقل کفر نباشد، میں صرف نقل کر رہا ہوں، بعض کتابوں میں بعض مسلمانوں نے لکھا ہے حماقت کی وجہ سے کہ جب یہ بچے بچپن میں جن کا انتقال ہوا تو بی یعنی جناب ام المومنین جو ہے وہ بتوں کے پاس، بعض بتوں کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ بچپنے میں انتقال کر جاتے ہیں۔ یہ سراسر الزام ہے۔ بعض تاریخوں نے اس کو لکھا ہے کہ بی جو ہیں وہ بتوں کے پاس گئیں اور کہا کہ میں تم لوگوں سے یہ مانگتی ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ پل جائیں، وہ بڑے ہو جائیں، بچپنے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سراسر الزام، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بیوی نے سب سے پہلے جو ایمان لے کر آئیں وہ حضرت پہ بیوی تھیں، اور اسی وقت سے اس سے پہلے بھی وہ دین ابراہیمی پر تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھیں۔ آپ جو ہے رسول خدا کی دور کی کزن تھیں، لہذا اگر آپ ان کا شجرہ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ چند پشتوں کے بعد ان کے اجداد ایک ہی تھے، لیکن یہ جو ہے شاید اسرائیلیات یا فضائل کو گٹھانا۔ لہذا جب ایمان کی بات آتی ہے تو تاریخ میں ایک واقعہ نقل ہے، عفیف جو ہے کہیں طائف وغیرہ سے یا باہر سے کہیں آ کر جب مکہ میں داخل ہوتا ہے تو دیکھا کہ کعبہ کے قریب جو ایک دیوار تھی وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ عباس بھی وہاں تھا، عباس رسول کے چچا، تو یہ وہیں ابھی عباس کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر گفتگو کر رہا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک نوجوان آیا اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد ایک اور نوجوان آیا جو اس عمر میں کم تھا، بلکہ ابھی جو ہے وہ بچپنے میں تھا، وہ آ کر اس جوان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اور پھر میں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ جو پردے میں تھیں، وہ آ کر اس بچے کے پیچھے کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے عبادت کرنی شروع کر دی۔ اس وقت شاید نماز اس طرح سے واجب نہیں تھی جو بعد میں نماز واجب ہوئی رکوع اور سجود کے ساتھ، لیکن بہرحال میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نماز تھی، عبادت تھی مختلف شکلوں میں۔ تو عفیف کہتا ہے کہ میں نے عباس سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ مکہ میں تھے اور آپ کی بعثت ہو چکی تھی۔ تو عفیف نے جب پوچھا تو عباس نے کہا یہ جو نوجوان آگے کھڑا ہے یہ میرا بھتیجا ہے، اور اس کے پیچھے جو لڑکا ہے وہ بھی میرا بھتیجا ہے، اور جو سب سے پیچھے جو خاتون ہیں وہ ان کی زوجہ ہیں، وہ ان کی بیوی ہیں۔
کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو عباس نے کہا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ عبادت کر رہے ہیں۔ اور اس وقت عباس کے الفاظ ہیں، اس وقت پورے اس سرزمین میں، پوری دنیا میں سوائے ان تینوں کے اور کوئی بھی اس نئے مذہب پر نہیں ہے جس کو اسلام کہتے ہیں۔ اس زمانے میں بی بی کا یہ ایمان، اس قسم کا نماز، اور پھر اس قسم کی بات بی بی سے منسوب کرنا کہ وہ بتوں کے پاس جا کر بتوں سے مانگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے بچے کیوں پر نچھاور کر دیا، اسلام کے نام پر خرچ کر دیا۔ ہاں جو بچا تو وہ ایک چادر تھی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجاۃ للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سلسلہ کلام جاری ہے سورہ علق سے اپنے آپ کو متعلق رکھتے ہوئے۔ یہ 11ویں تقریر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ وہ سورہ جس کا آغاز پروردگار کے اور ان کا تذکرہ قائم ہو جائے گا۔ اس میں کوئی منطق نہیں ہے، اس میں کوئی حکمت نہیں ہے، یہ اس شخصیت کا اثر ہے کہ کس طرح سے آغاز نبوت ہی میں وہ داخل ہے، آغاز رسالت ہی میں وہ داخل ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں سے اس تذکرے کو یوں سمجھیے کہ جبراً و قہراً قائم کریں، نہیں، حیرانی کی اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کہ پروردگار نے اس تذکرے کو قائم کیا۔ اور جب میں نے کل کی تقریر میں ایک آیت کو سورہ النساء سے پڑھا تھا تو یہی آپ کی خدمت میں معروضہ تھا کہ ذرا سا سمجھ لیجئے کہ جہاں وہ کہہ رہا تھا انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ، اور یہی نہیں انبیاء کے نام تواتر سے لینے والا لیتا رہا، وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا۔ ہم نے تم تک وحی کی ہے اے حبیب جیسے کہ ہم نے نوح کی طرف کی تھی، اس کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف کی تھی، ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اولاد یعقوب پر، عیسیٰ پر، ایوب پر، یونس پر، ہارون پر، سلیمان پر، اور یہاں تک کہ ہم نے داؤد کو زبور عطا کر دی۔ رسلاً قد قصصناہم علیک من قبل ورسلاً لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ ہم نے ظاہر ہے کچھ ایسے رسولوں کا تذکرہ کیا ہے جو تم سے پہلے آ چکے تھے، اور ظاہر ہے کہ سبھی تم سے پہلے آ چکے تھے، مگر قبل میں تذکرہ قائم ہو چکا تھا، اور کچھ ایسے بھی مرسلین گزرے ہیں جن کا تذکرہ قائم نہیں ہوا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اپنی جلالت قدرت کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ اس برتے پہ فائز ہوئے کہ جہاں پر وہ کلیم اللہ قرار پائے، اور پروردگار علی اعلیٰ نے ان سے کلام کیا۔ رسلاً مبشرین والمنذرین لعلی یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزاً حکیما۔ مرسلین آئے جو پیغام
پیغام بر تھے، جو بشیر تھے، جو نذیر تھے، جو خوشخبری دے رہے تھے، جو ڈرا رہے تھے، اس لیے کہ پھر کہیں کسی منزل پر انسان اپنے رب پر کوئی حجت قائم نہ کر سکے، اس لیے ہم نے مرسلین کو بھیجا جو مبشرین تھے، جو منذرین تھے، اور اس اعتبار سے اس نے اعلان کیا کہ کتنا زبردست ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یہ تواتر، یہ ارسال رسول، یہ وحی کا مسلسل آنا، یہ اس میں اس کی عظمت بھی ہے، کبریائی بھی ہے، حکمت بھی ہے، اور اس کے بعد کہا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ یہ آیت اگر آپ ملاحظہ فرمائیں ایک نہیں ہے، یہ مسلسل 4 آیتیں ہیں جو آپ تک پہنچائی گئی ہیں، اور اس میں انتہا میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ایک بات کو یاد رکھو کہ اللہ گواہی دے رہا ہے، اور گواہی یہ دے رہا ہے کہ جو اس نے نازل کیا اپنے علم کے نتیجے میں اس نے نازل کیا ہے، ملائکہ اس پر گواہ ہیں جو اس کی اس یوں سمجھے اس کے اس امر کی گواہی دے رہے ہیں، اور انتہا یہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اکیلا تنہا خدا ہی اپنی گواہی کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت میں نے یوں ہی نہیں پڑھی، باب بدع الوحی میں محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم بخاری نے آغاز کیا ہے، اور اس انداز سے آغاز کیا ہے کہ سورہ نساء کی اس آیت کو آغاز باب میں رکھا ہے۔ اب وہ جانے، ان کی حکمت جانے، میں اس کا تو تذکرہ نہیں کرتا، مگر یہاں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے ایک حدیث کو رکھا اور عمر ابن خطاب سے حدیث کو لیا، انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو رکھ دیا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اس کے بعد اب جس حدیث کو لیا وہ عروہ ابن زبیر سے نقل کیا ہے، یہ کہہ کر کہ ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اس انداز سے وحی آئی ہے۔ ہمارے پاس دیکھیے تقریر اگر آج ذرا سی طولانی ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، میں کچھ باتیں آج مکمل کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جہاں تک تفسیر کا تعلق ہے یا تاریخ کا تعلق ہے، بین المسلمین ایک نام ہے جو بہت لیا جاتا ہے، اور وہ ہے محمد ابن جریر طبری کا، 310 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ اور ان کے تعلق سے 2 باتوں کو یاد رکھیے، علماء اسلام نے ان کی تفسیر کو احسن التفاسیر کہا ہے، یعنی ان کی تفسیر کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ متقدمین میں ایک بڑی عظمت والی تفسیر ہے، بلکہ اپنے معانی، مفاہیم، آہنگ میں ایک بلند درجہ رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ان کی حیثیت کو کبھی فراموش نہ کیجئے جس کے تعلق سے دنیا بہت بھروسہ کرتی ہے طبری پر، وہ ہے کہ یہ خود ایک بہت عظیم مؤرخ ہیں۔ آپ اگر کتابوں کو ملاحظہ فرمائیں تو ان کی تاریخ پر ایک بسیط کتاب ہے، اس کا عنوان ہے تاریخ الرسل والملوک، جس کو تاریخ امم بھی کہا جاتا ہے، اسی کتاب کو تاریخ کبیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ اتنی مبسوط گفتگو تاریخ کے تعلق سے کہیں اور نہیں ملتی جو طبری کے پاس ملتی ہے۔ اب طبری بیچارے کے تعلق سے ایک بات اور یاد رکھیے کہ ایک زمانے میں بہت سے لوگوں نے اس پر ایک تہمت بھی باندھی اور یہ کہا کہ شیعان علی کے لیے احادیث کو طبری وضع کرتے ہیں، جس کو ذہبی نے رد کیا ہے اپنے قول میں، اور کہا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ حدیث کے وضع کرنے والے ہیں، بلکہ کبار ائمہ میں ہیں، ان کا مرتبہ بہت بلند
ہے. یہ ظاہر ہے کہ خود ذہبی حدیث کے امام ہیں, انہوں نے اس بات کو مناسب جانا کہ اس انداز سے ان کا دفاع کریں. آج کی تقریر میں نے بھی یہ مناسب سمجھا ہے کہ جہاں یہ آواز دور دور تک جاتی ہے وہاں اگر اپنی کتابوں سے پڑھ دیا جائے جس ذات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو وہاں کیفیت یہ ہوگی کہ تو آپ نے اپنی بات کہہ دی, ہمیں یہ تو بتائیے کہ ہمارا غیر کیا کہتا ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمیں وہ بتلائیے کہ جو ہم نے نہیں سنا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے نہیں سنا ہے, لیکن بتلانا بہت ضروری ہے. یہ عجیب ہستی ہے جس کے تعلق سے جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو آپ معلوم آپ کیا زیارت میں ادا کرتے ہیں. آپ زیارت جب پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں السلام علیکی یا من سلم علیہ جبریل, سلام ہو آپ پر اے معظمہ کہ جس پر جبریل نے سلام بھیجا ہو. یہ عظمت ہے. اگر اس عظمت کو یہاں رک جانا تھا تو میں بھی یہاں رک جاتا, لیکن اس عظمت کو انتہائی بلندیوں تک جانا تھا. جب زیارت میں کہا وہ کون ہے جس پر سلام آپ نے کیا, جس پر جبریل نے سلام کیا, مگر جبریل اپنے سلام پہ رکتا نہیں ہے بلکہ جبریل نے کہا ایک مرتبہ وَبَلَّغْ إِلَيْهَا السَّلَامُ مِنَ اللَّهِ الْجَلِيلِ. اس کی کیفیت یہ ہے کہ رکتا نہیں ہے جبریل جب تک کہ پہنچا نہ دے رب جلیل کا سلام ختیجہ کبریٰ کو. یہ ہستی ہے جس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اب آپ مجھ سے اگر یہ کہیں اس کے بعد میں اگر سیرت ابن ہشام سے کچھ کہوں, ابی اسحاق سے کچھ کہوں, گبن کی کوئی بات کروں, اگر آپ اس کے بعد چاہیں کہ میں مورخ کا تذکرہ کروں تو ایسا لگتا ہے سب کوتاہ قد ہیں, پست قد ہیں. اب اس کے بعد کوئی تعریف کی گنجائش نہیں ہے, مگر کچھ ہمارا مزاج اس انداز کا ہے کہ ہم کچھ اور بھی سننا چاہتے ہیں, ہم کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہیں. ہم یقیناً رفعتوں اور عظمتوں کے قائل ہیں, مگر ہمارے پاس یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی حل من مزید کی آواز بلند ہوتی رہتی ہے. کچھ اور صحیح, اور نہیں تو کچھ اور صحیح. ظاہر ہے کہ یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ تقاریر, یہ محافل تفریح تباہ کے لیے تو نہیں ہے. اس میں ایک ایسی حکمت پوشیدہ ہے جس کو کہ روز اول سے قائم کرنے والوں نے قائم کیا ہے. ہمارے پاس اگر یہ دروس کا سلسلہ ہے تو صحیح, کسی کے پاس اگر کوئی اور صورت ہے عبادت کی تو وہ صحیح, مجھے کسی سے کیا لینا دینا. مگر طبری نے ایک عجیب انداز سے تفسیر کی ہے تو اس میں انہوں نے حضرت عائشہ کو ملحوظ خاطر رکھ کر گفتگو کی ہے. لیکن تاریخ کے جب دریچے طبری کھولتا ہے تو جو کمی تفسیر میں شاید رہ گئی ہوگی اس پر ایک مرتبہ غائر نگاہ ڈالنے کے بعد طبری نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ اور بھی بیان کر دیا جائے. یہ ہیں وہ کچھ باتیں جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم مفسرین نے اولین حدیث یعنی جو متعلق ہے بدع وحی سے اس میں اس حدیث کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے, جانچا ہے, سند کے ساتھ دیکھا ہے, اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ ایک مرتبہ جب یہ وحی کی پہلی آیتیں آ گئیں رجفت فؤادہ, ایک مرتبہ سرکار رسالت مآب کا دل دھڑک رہا تھا. اب رجفہ ایک ایسا لفظ ہے عربی لغت میں جس کے تعلق سے بیان کرنے والے کئی معنی اور کئی مفاہیم دیتے ہیں, جس میں قلب کا دھڑکنا کہہ لیجئے, اس کو اگر آپ انگریزی میں پیلپٹیشن کہہ لیجئے, اس کو اگر آپ کسی اور
مستور صورت سمجھنا چاہیں تو انقلاب یا منقلب ہو جانا کہیے، جو چاہے کہیے، بہرحال ایک ایسے قلب کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے اور بے اختیار کہا زملونی زملونی، اڑا دو مجھے، اڑا دو، کچھ مجھ پر ڈال دو۔ اور ایک مرتبہ اب جب جناب قتیجہ نے اس منظر کو دیکھا تو فَزَمِّلُوهُ، ان کو کچھ ان پر ڈال دیا، ان پر کچھ ایسی چادر کو ڈال دیا جس کے نتیجے میں جو کیفیت تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، اور ایک منزل آئی حتی ذہب روعا عنہ، ایک کیفیت ایسی آئی کہ وہ جو ایک بے چینی تھی، وہ جو ایک اضطراب تھا، وہ جو ایک قلب کی کیفیت تھی، وہ بظاہر ختم ہو گئی، چلی گئی۔ اور جب چلی گئی تو بے اختیار سرکار رسالت مآب نے قال لقتیجہ، کیا کہا؟ ایک خبر دی، اور وہ خبر نہیں تھی بلکہ ایک پوری روایت ہے جس کو دہرانا یہاں مقصود نہیں ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا اور نتیجے میں کیا محسوس کیا۔ ایک اس کے بعد کلام ہے سرکار رسالت مآب کا کہ جناب قتیجہ سے شعر کیا اور کہا لقد خشیت علی نفسی، میں تو ظاہر ہے کہ اپنے تعلق سے ڈر گیا تھا، میں تو اپنے تعلق سے پریشان ہو گیا تھا۔ اب یہاں سے میں وہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو تفسیر میں اور بیان میں طبری نے قائم کی ہے۔ بے اختیار یہ سنتے ہی جناب قتیجہ نے کہا کلا واللہ ما یغزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ یہ طبری ہے، اور ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا آپ سے کبھی کبھی ہمیں بین المسلمین عقائد کو بھی مد نظر رکھ کر گفتگو کرنی چاہیے اور دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور نتیجے میں کیا مل رہا ہے۔ ایک منزل آئی کہ جب یہ کہا گیا کہ آپ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آپ اپنے تعلق سے خوف نہ کھائیے، آپ خوف نہ کھائیے۔ میں نے تفسیر میں طبری کے ورژن کو پیش کیا ہے اور کر رہا ہوں تفسیر، تاریخ ابھی نہیں ہے، ابھی تفسیر ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ پروردگار آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، لا یغزیک اللہ ابدا، آپ کو کبھی کبھی رسوائی آپ کا مقدر ہو ہی نہیں سکتی، آپ کبھی رسوا ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد 7 باتیں کی ہیں جناب قتیجہ نے، اور وہ اپنے دل و دماغ میں محفوظ کیجئے، غیر کی گفتگو بھی محفوظ کرنی چاہیے۔ انکا لتصل الرحم، پہلی بات جناب قتیجہ نے یہ کی کہ آپ کیسے رسوا ہو سکتے ہیں، آپ نے تو کبھی رحم کو قطع کیا ہی نہیں، آپ نے تو کبھی رشتوں کو توڑا ہی نہیں، آپ تو ہمیشہ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ نے کبھی قطع تعلق کیا ہی نہیں۔ اولی الارحام کا تذکرہ قرآن نے کبھی کیا ہوگا، مگر قتیجہ نے کہا آپ تو اتصال پر آمادہ رہتے ہیں، آپ کی کیفیت یہ کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ چیزیں جڑی رہیں، رشتے باہم ملے رہیں، آپ کی ہستی تو وہ ہستی ہے، پہلی بات کی۔ دوسری بات وصدوق الحدیث، آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ تو جو بیان کرتے ہیں وہ سچ بیان کرتے ہیں، آپ کے قول میں کوئی ایسی کبھی غلطی کا نشان بھی نہیں ملتا کہ جس کے متعلق کوئی کہہ سکے یعنی آپ کون ہیں، آپ صادق ہیں۔ وَتُعَدِّ الْأَمَانَةَ، آپ کی کیفیت تو یہ ہے کہ آپ امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں، آپ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، آپ چیزوں کو روکتے نہیں ہیں۔ کسی نے اگر آپ کو امین بنایا ہے تو آپ اس کی امانت کو لوٹانے والے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ تو
ایسوں کے لیے کماتے ہیں جو بظاہر کما نہیں سکتے. یہ سرکار رسالت مآب کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. طبری نے تفسیر میں بیان کیا ہے، جناب ختیجہ ہیں کہ مسلسل قصیدہ پڑھ رہی ہیں، اور ایک مرتبہ کہا تکسب المعدوم، آپ تو ان کے لیے کماتے ہیں جو بظاہر کما نہیں سکتے. وَتَقْرَ الضَّيْفَ، آپ کا عالم تو یہ ہے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی میں کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھتے. آپ تو مسلسل مہمان نواز ہیں، آپ کی کیفیت تو کچھ اور ہے. وَتَحَمِّلُ الْكَلَّ، اور آپ تو جن پر بوجھ آتا ہے ان کے بوجھ کو خود اٹھا لیتے ہیں. آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ تو یہ ہے، آپ کا مرتبہ تو یہ ہے کہ آپ ایسوں پر کہ جو بوجھ سے دبے جا رہے ہوں ان سے بوجھ کو لے لیتے ہیں اور اپنے سر پر اٹھا لیتے ہیں. اور اس کے بعد کہا وَتَعِينَ عَلَى النَّوَائِبِ الْحَقِّ، آپ کا عالم تو یہ ہے کہ آپ معین بن جاتے ہیں، مددگار بن جاتے ہیں. آپ کی کیفیت یہ کہ آپ نصرت کرتے ہیں ان کی کہ جن پر مصیبتیں پڑتی ہیں حق کی جانب سے. وہ امتحان کی صورت ہوتی ہے، وہ آزمائش کی صورت ہوتی ہے. ایک ایک لفظ کو غور کریں. میں نے کہا 7 باتیں کی ہیں، یہ 7ویں بات میں نے آپ تک پہنچائی ہے. وہ جو قطع رحم نہ کرتا ہو، وہ جو قول میں صادق ہو، وہ جو امانتوں کا رکھوالا ہو، امین ہو، جو معدوم کے لیے کسب کرتا ہو، جس کی کیفیت یہ کہ جو بوجھ میں دبے جا رہے ہوں ان سے بوجھ کو اٹھا لیتا ہو، جس کا عالم یہ ہو کہ وہ نہ صرف یہ کہ بوجھ کو اٹھا لیتا ہو بلکہ گھر پر کوئی اجنبی آ جائے تو مہمان نوازی میں کسر نہ اٹھا رکھتا ہو، جس کی کیفیت یہ تعین علی النوائب الحق کہ جو معین و مددگار بن جاتا ہے، ضامن بن جاتا ہے اس کا کہ جس پر مصیبتیں حق کی جانب سے آتی ہیں. یہ کس منزل پر ہے؟ عجیب بات ہے، دنیا حیران ہے. اب میری بات کو بہت غور سے سنیے. قسطلانی صاحب مواہب لدنیہ، زرقانی جو شرح لکھتے ہیں، شارع ہیں مواہب لدنیہ کے، حیران سے حیران ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ یہ علم و معارفت جو کیفیت میں رہی جناب ختیجہ کے، عالم یہ ہے کہ اس کو جاننے کے لیے سمجھنا ہوگا، اور سمجھنا کچھ اس انداز سے ہوگا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا بدیع علمہا. یہ زرقانی نے کہا ہے، یاد رکھیے، فرماتے ہیں کہ یہ اس کے علم میں کمال ہے یقین کا، جس کے نتیجے میں وہ یہ فضیلتیں سرکار رسالت مآب کی بیان کر رہی ہیں. مسلمان مفسرین حیران ہیں، تاریخ کے لکھنے والے پریشان ہیں کہ ابھی اجرائے نبوت نہیں ہو رہا ہے اور وہ اعلان ایمان کر رہی ہے. ابھی نبوت کا آغاز نہیں ہے، دعوت نہیں دی ہے، کیفیت بتائی ہے، دعوت نہیں دی ہے. یہ بہت اہم جملہ ہے شاید اس تقریر کا. دعوت نہیں دی ہے، اپنی حالت کو بیان کیا. یہ مسلم مفسر، میرا عقیدہ کچھ اور صحیح، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں جہاں سے آپ کو اپنے مطلب کی جو مبنی بحق ہو بات مل جاتی ہے تو اس کو اٹھا لیجئے، اس کو برداشت کر لیجئے، اس کو اپنے علمی خزانے میں لے جائیے. اس لیے کہ بہت کم ہوتا ہے کہ یہ ایسی گفتگو کریں، اس لیے ضروری ہے کہ ان سے ایسی گفتگو کو لے لیا جائے، عکس کر لیا جائے، محفوظ کر لیا جائے. یعنی وہ فقط اس بات پر کہ خبر دی ہے دینے والے نے اور فقط اتنا کہا، اس کے عقیدے میں طبری کا عقیدہ جو ہو مجھے اس سے دلچسپی نہیں، مگر سرکار رسالت مآب نے بس اتنا کہا تھا کہ مجھے خوف ہو گیا. بے اختیار ختیجہ نے کہا پروردگار آپ کو رسوا نہیں کرے گا. میں اس کے نتیجے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ منزل ختیجہ بمقابلہ منزل سرکار رسالت مآب اس تعلق سے حاشا للہ
طرح گفتگو نہیں ہے، مگر مسلم لکھنے والے مفسر ہوں، مؤرخ ہوں، ظاہر ہے کہ ناقدین ہوں، باہر کا بھی مستشرق ہو، وہ سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عجیب کیریکٹر ہے اس شخصیت کا کہ آ کے بیان کرنے والا حالت بیان کر رہا ہے، وہ اوصاف گنا رہی ہے، آنے والا کیفیت بیان کر رہا ہے، وہ قصائل گنوا رہی ہے، آنے والا اپنی اضطرابی کیفیت کو شیئر کر رہا ہے، مگر وہ تو اوصاف حمیدہ کی گفتگو کر رہی ہے۔ یہ کیا نگاہ چاہیے، کیا اثر چاہیے، اس میں کیا حکمت چاہیے، اس میں کیا ایقان چاہیے، اس میں کیا کمال چاہیے۔ زرقانی حیران ہے، اور ایسا حیران ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو اپنے علم میں اس منزل پر فائز ہو، اس کی منزلت یہ ہو کہ لفظ بدیع استعمال کیا ہے، ایقان کا عالم یہ ہے کہ جس کا ایقان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس وقت کی گفتگو ہے جب اجرائے نبوت و رسالت نہیں، دعوت نہیں، بلاوا نہیں، بلانا نہیں، ذوالعشیرہ کا تذکرہ نہیں، نزدیک کے لوگوں کو کسی طور پہ جمع کرنا نہیں، مگر یہ ہے کمال قطیجہ کہ جس کے نتیجے میں مفسر حیران ہو گیا، شارح حیران ہو گیا، اور بے اختیار یہ کہا ایسا تو ہم نے نہیں دیکھا، ایسا تو نہیں دیکھا۔ آنے واحد کے لیے روایت ہو کہ حدیث یہ بیان نہیں کر رہی ہے کہ کچھ اور کہا ہو، اپنے نفس کا تذکرہ کیا اور نفس نبی کو کھول کے رکھ دیا۔ قطیجہ نے آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام، آپ کی منزلت، آپ جس درجے پر فائز ہیں وہاں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ حیرانی سی حیرانی ہے۔ یہ تفسیر میں طبری ہے، تاریخ کا طبری کچھ اور طبری ہے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پہ گنجائشیں کچھ اور ہوتی ہیں، اور وہاں پہ اتنے مصائب نہیں ہوتے حدیث کے نتیجے میں جو مصائب واقع ہو جاتے ہیں، لہذا تاریخ کے طبری نے تو اور ایک منزل پہ لے جا کے کھڑا کر دیا۔ اس منزل کو بھی دیکھیے، اس لیے کہ یہ باتیں کم کم سننے میں آتی ہیں، ان باتوں کو ظاہر ہے کر آج کل وقت بھی کم ہے، سننے کے لیے لوگ بھی آمادہ نہیں ہوتے، مگر ہم تو اس میں اپنی نجات اخروی کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا دلچسپی ہے در و دیوار سے، لیکن بات رہنے والی ہے، رہ جائے گی، اور حق پر جو بات کی جائے گی اسے تو حقاً رہنا ہے، لازماً رہنا ہے، یقیناً رہنا ہے۔ ایسے حق کو بیان کر رہا ہوں جس سے دنیا معترض ہے، دنیا جس سے اعراض کر رہی ہے، دنیا جس سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک ایسی منزل پر تاریخ کا طبری بیان یہ کر رہا ہے کہ گھر میں داخل ہوئے، گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے، بے اختیار کہا یبن ام، اے میرے چچا زاد۔ اب دیکھیے ایک ایک لفظ کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیجئے، اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو اگر اشارے میں ہو جائیں تو کافی ہیں، اس کی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، اب ظاہر ہے کہ تفسیر کا طبری تاریخ کے طبری سے کس حد تک جدا ہو سکتا تھا۔ اب میں اس نقاہت کو، اس کمزوری کو، اس خوف کو، اس اضطراب کو ڈیفائن تو نہیں کر سکتا، مگر بتانے والے نے تاریخ میں رہ کے جو بتایا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ بے اختیار گھر میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے صورت دیکھی ہے جناب قتیجہ نے، اور صورت دیکھ کے بے اختیار کہا، بے اختیار کہا مجھے محسوس ہو رہا ہے ابن ام کہ آج کوئی نیا مشاہدہ ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ تاریخ میں طبری ہے جو بیان کرنے والا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کوئی نیا مشاہدہ
ہوا ہے. اقرا 5 آیتیں آنے کے بعد داخل ہونے والا جو روزانہ داخل ہو رہا تھا، طبری نے کہا، سورت دیکھ کے کہا کوئی نیا مشاہدہ مجھے یقین ہے کہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ خدیجہ پرانے مشاہدوں سے بھی واقف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدیجہ ان خوابوں سے واقف ہے جو مسلسل سرکار رسالت میں آپ دیکھ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواب دیکھتے تھے وہ آ کے خدیجہ کو بتایا کرتے تھے. اور اگر یہ نہ کہیں آپ تو علم خدیجہ کی منزلیں بلند ہو جائیں گی کہ وہ ہر وقت یہ کہتی تھی کوئی مشاہدہ ہوا ہے، کوئی مشاہدہ کیا ہے. یہ درجات ہیں علم کے جو خود بخود بلند ہو جائیں گے. میں کسی تقابل کے لیے نہیں، میں کسی طور پر ایسی صورت کے لیے یہاں حاضر نہیں ہوا ہوں کہ علم نبی کو علم خدیجہ سے تقابل دوں. بالکل ایسی صورت نہیں ہے، مقابلے کی کیفیت نہیں ہے. مگر صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر وہاں رکتے ہیں تو علم کی کیفیت کو دیکھیے، یہاں رکتے ہیں تو علم کی حالت کو دیکھیے. وہاں رک جائیں گے آپ تو علم خدیجہ بلند ترین سطحوں پہ چلا جائے گا. یہاں پہ آ کے آپ رکتے ہیں تو نیا مشاہدہ ہے جو خدیجہ بتا رہی ہے کہ ہو رہا ہے. آپ نے کوئی نیا مشاہدہ، یقین ہے. طبری کہتا ہے وہ یہ کہتی تھی مجھے یقین ہے کہ آج نیا مشاہدہ ہوا ہے. قال نعم. اس کے بعد سرکار رسالت میں آپ نے کوئی حجت نہیں کی، کہا جو کہتی ہو برحق ہے، جو تم نے کہا وہ حق ہے. اس سے زیادہ گفتگو نہیں، اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہے. اور ایک مرتبہ جیسے ہی کہا نعم، اور اس کے بعد طبری نے کہا کہ جب اس پوری خبر کو بیان کیا ہے، اس پوری خبر کو بیان کیا ہے تو بے اختیار کہا ابشر یا ابن عم. پہلا کلمہ مبارکباد کا اولین و آخرین کی تاریخ میں کسی اور کی زبان سے نہیں نکلا بجز خدیجۃ الکبریٰ کے. ابشر یا ابن عم، مبارک ہو آپ کو. اب مبارک ہو تو یہ لفظ، بشارت ہو تو یہ لفظ، قابل تبریک ہے تو یہ لفظ، لائق مبارکباد ہے تو یہ لفظ، اور اس کے بعد یہ کہا ابشر یا ابن عم وثبت. یہ طبری ہے تاریخ میں. آپ کو مبارک ہو اے ابن عم، اور اب اس پر قائم رہیے، ثابت قدمی اب چاہیے. وثبت دو دیکھیے، یہ صیغہائے امر ہیں، یہ صیغہائے امر ہیں. اس کو عجیب عجیب انداز سے بیان کیا ہے بیان کرنے والوں نے. تبریک بھی، مبارکباد بھی، اور اس کے بعد یہ کہ اب ثابت قدمی کے لیے بھی. کس کی مجال تھی، کس کی مجال رہی کہ جو یہ کہہ سکے جو جناب خدیجہ نے کہا ہے؟ کسی کی مجال نہیں ہے. اور اس کے بعد کا فوالذی نفسی بیدہ، فوالذی نفسی بیدہ، کیفیت یہ کہ جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے یعنی خدا، لأرجو ان تکون نبی هذه الامہ، جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے وہ یقین سے کہتی ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہیں. یہ جناب خدیجہ ہیں. مجھے اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ کچھ اور پڑھنے کی ضرورت ہے؟ آپ اس کے بعد کچھ اور سننا چاہیں گے؟ کیا کیفیت ہوگی آپ کی، اور کیا کیفیت ہو رہی ہے آپ کی ان جملوں کو سن کر؟ مبارکباد دے تو وہ دے، بشارت دے تو وہ دے، ثابت قدم رہنے کے لیے کہے تو وہ کہے، اللہ کو حاضر و ناظر جان کے گفتگو کرے تو وہ کرے، اپنی جان کو جس کے قبضہ قدرت میں ہو اس کا تذکرہ کرے تو وہ کرے. اس کے بعد یہ کہے کہ مجھے یقین ہے. یہ یقین خدیجہ پہ کیا اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے؟ کس کا یقین کہاں کام آ رہا ہے؟ کل کی میں نے گفتگو آپ سے کی تھی، امت پہ احسان ہے. میں نے یہی تو کہا تھا
جاتے جاتے یہ آخری جملہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ آخری فقرہ یاد نہیں ہے؟ امت پہ احسان خدیجہ کا تو پہلا احسان امت پہ دنیا مال کہہ رہی ہے، متا کہہ رہی ہے، میں کہ احسان یہ کہا کہ تم نبی ہو اس امت کے. یہ احسان ہے جناب خدیجہ کا. اب کیا احسان کو ادا کیا جائے گا، کیسے ادا کیا جائے گا، اس کا معاوضہ کیا ہوگا، اس کے عوض میں کیا کیا جائے، کیا کیا جائے اس کے عوض میں؟ دنیا کے پاس تو کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے، ہمارے پاس مجلس تو ہے نا بات کرنے کے لیے. اس احسان کو ہم یہ نہیں کہتے خدا کی قسم، یہ مطلب نہیں ہے، خدا کی قسم یہ مطلب نہیں ہے. ہم آنے واحد کے لیے بھی اس کے قرین نہیں جا سکتے، مگر صرف اس احسان کی عظمت کا اعلان مجلس. اور یہاں یہ اعلان ہو رہا ہے جو آپ نے کہا برحق تھا، جو آپ نے کہا برحق تھا. مجھے یقین ہے کہ ان تکون نبی امت ہاذہ الامہ، اس امت کے آپ نبی ہیں، مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے. پھر حیران ہے دنیا، پھر حیران ہے دنیا کہ اس کو آپ کیا کہیں گے، اس عمل کو کیا کہیں گے جہاں ابھی دعویٰ نہیں ہے، جہاں پہ اظہار نہیں ہے. دیکھیے پھر وہی بات ہے، اپنے عقیدے سے مختلف بات ہے، مگر یعنی جہاں اظہار ہے کہ میرے مزاج میں یہ تغیر برپا ہوا یا ہو رہا ہے، وہاں اس اظہار کو اللہ کی جانب سے امر سمجھ کر یقین رکھنا، یقین کروانا، اس یقین پر باقی رہنا، یہ تینوں باتیں اپنی جگہ ہیں. یعنی اشارے کو امر جانے. دنیا کہہ رہی ہے 5ویں پشت میں جا کے سرکار رسالت مآب کے سلسلے میں داخل ہیں. وہ سلسلہ کہاں جا کے ملتا ہے؟ وہ ابراہیم سے جا کے ملتا ہے. اشارہ سمجھ رہا ہے، امر جان رہا ہے. خدیجہ اشارہ سمجھ رہی ہے، امر کو پہچان رہی ہے. یہ سلسلہ الگ نہیں ہے، ابراہیمی سلسلہ ہے. اور اس سلسلے میں خدیجہ بھی آپ کو کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس طرح سے کہ حیران دنیا ہو جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو تو حیران ہی ہونا ہے. یہ ذرا سا فکر سے کوئی بات بلند ہو جاتی ہے تو یہ حیران ہو جاتے ہیں. مگر جناب خدیجہ نے کہا حیرانی کی بات نہیں ہے، یہ گواہی ہے، یہ گواہی ہے. تو اب اگر تمام تر مجبوریوں کے باوجود سیرت النبی کے لکھنے والے شبلی نعمانی اگر یہ کہے کہ وہ مومن اول تھی تو غلط نہیں ہے. یعنی ابھی آفرنگ نہیں ہوئی ہے، ابھی پیشکش نہیں ہوئی ہے، ابھی بلایا نہیں گیا ہے، دعوت نہیں دی گئی ہے. انہوں نے کہا یہ مومنہ ہے، مومنہ ہے. میں شبلی سے صرف اتنا کہوں کہ آپ تو اس کو بھی مومن کہتے ہیں کہ جو دعوت کے نتیجے میں ایمان لائے، مگر جو قبل از دعوت ایمان لائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ اب اس کے بعد آخری منزل پہ جاتے ہوئے اب میں مہر ثبت کر دوں میرے مولا کے کلام کی اس پر، تو پھر نہ مجھے کسی طبری کی ضرورت ہے، نہ ابن ہشام کی ضرورت ہے، نہ ابن اسحاق کی ضرورت ہے، مجھے کسی کی ضرورت ہے. لم یجمعوا بیت واحدہ یومئذ فی الاسلام غیر رسول اللہ و خدیجہ وانا ثالثہما. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اسلام کے نام پہ کوئی گھر نہیں تھا، یا رسول یا خدیجہ یا میں تیسرا تھا. لم یجمعوا بیت واحدا، لم یجمعوا بیت واحدا یومئذ فی الاسلام غیر رسول اللہ و خدیجہ وانا ثالثہما. یہ وہ منزل ہے کہ دنیا میں کہیں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جو کہہ سکے کہ اسلام اس کی چار دیواری میں.
اسلام تھا رسول. دیکھیے رسول اللہ ظاہر ہے اللہ کے رسول ہے, فرستادہ ہے, پیغمبر ہے, پیغام کو لانے والا ہے. بات تو یہ ہے کہ نام لیا ختیجہ. ختیجہ رسول نہیں ہے, ختیجہ پر وحی نہیں آتی, مگر یقین کا عالم دیکھیے. یہ میری گزارش سنیے, مولا اپنے فضائل بیان کرتے ہیں اس انداز سے کہ جس کی فضیلت اول ہو تو اس کا نام بھی اول ہو. ایسا نہیں کہا یا وہ یا میں یا ختیجہ, نہیں, حق تلفی نہیں کرتا میرا مولا, ظالم نہیں ہے میرا مولا, عادل ہے, عادل میرا مولا. اور جب یہ کہے کہ غیر رسول اللہ کے علاوہ یا ختیجہ یا ان کا تیسرا میں وَأَنَا ثَالِثُهُمَا, یہ عجیب ترکیب ہے, یہ عجیب ترکیب ہے. اس ترکیب میں ایک لطف ہی لطف ہے کہ یہ کیسا تیسرا ہے کہ فخر سے کہتا ہے کہ ایسا تیسرا میں ہوں. دنیا حیران ہے کہ یہ کیا کہہ دیا. اور یحییٰ ابن عفیف اور حیران ہو گیا جب ایک منزل پہ اس نے دیکھا کہ مکہ آنا ہوا اور عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ حرم محترم میں جا کے بیٹھ گیا. ابھی سورج نکلا نہ تھا کہ ایک مرتبہ اس نے دیکھا ایک شخص آیا, روبہ قبلہ کھڑا ہو گیا, روبہ کعبہ کھڑا ہو گیا. کچھ دیر نہ گزری تھی ایک چھوٹا بچہ داہنی ہاتھ پہ آ کے کھڑا ہو گیا. کچھ اور دیر نہ گزری تھی ایک بی بی چادر لے کے رسول کے پیچھے کھڑی ہو گئی. یحییٰ ابن عفیف نے ایک مرتبہ عباس ابن عبد المطلب سے پوچھا یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ کہا جو بیچ میں کھڑا ہے نا وہ میرا بھتیجا ہے, جو اس کے داہنے ہاتھ پہ ہے نا وہ علی ہے, اور جو اس کے پیچھے ہے وہ میرے بھتیجے کی بیوی ہے, ختیجہ ہے, ختیجہ. دیکھا یحییٰ نے کہ منزل ہے کہ کبھی ایستادہ ہے, کبھی حالت رکوع میں ہے, کبھی سجدے میں ہے. کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا خدا کی قسم اولین و آخرین میں کوئی اور ایسی عبادت نہیں کرتا جو یہ کر رہے ہیں. نہ گھر کسی کا جہاں اسلام, نہ عبادت کسی کی جو طرز اسلام. یہ دونوں باتوں کو یاد رکھیے, نہ گھر کسی کا جو اسلام پر, نہ عبادت کسی کی جو اسلام پر. اب دنیا یہ کہے تہنس, دنیا یہ کہے میں نے عرض کیا تھا آپ سے, میں بنیادوں کو اتنا مضبوط کر دوں گا آپ کی کہ جس کے بعد کچھ نہیں تو آپ کے یہ سمجھیے کہ دل و دماغ میں ایک ایسی روشنی پیدا ہو جائے گی جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ سکیں گے ہاں معرفت ہوئی, معرفت ہوئی. یہ وہ ہے, یہ وہ ہے. اب گفتگو بہت کچھ ہے کرنے کے لیے. میں آج ہی اس کا اعلان کر دوں کہ میں شاید اس تسلسل کو کل بھی قائم رکھنا چاہوں گا, میں کل بھی قائم رکھنا چاہوں گا, اس لیے کہ یہ ضروری ہے. 2 روز کی کیا بات ہے, کیا ہے جس پر احسان جس کا قیامت تک کے لیے, اس کے لیے 2 روز کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مگر صرف یہ کہوں آپ کو کہ دنیا نے کہا ہم بائیکاٹ کریں گے, ہم ان سے قطع تعلقی کا اعلان کریں گے. کر لو, 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 برس مسلسل قطع تعلقی. اور سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس تعلق کے قطع ہونے کے نتیجے میں گھریلو معیشت کی بنا کسی اور کے نتیجے میں نہیں سوا ختیجہ کی. جو کچھ جتنے اوقیے تھے, جتنے درہم و دینار تھے, سب لٹا دی, سب لٹا دی, سب لٹا دی. اور حیرانی سی حیرانی ہے کہ سب دے دیا مگر متفکر نہیں ہے, سب دینے کے بعد تفکر نہیں ہے. اور سرکار رسالت مآب سے تو نجی گفتگو میں کبھی کبھی یہ بھی کہتی ہوئی نظر آئیں کہ سید و سردار میں کچھ کر نہ سکی, ابن عم مجھ سے کچھ ہو نہیں سکا, خدمت نہ ہو سکی, خدمت نہ ہو سکی. یہ ختیجہ ہیں, یہ ختیجہ ہیں. سب کچھ دینے کے بعد, اس کی کل وضاحت کچھ اور کروں گا, لیکن سب کچھ دینے کے بعد میں نے عرض کیا آپ سے علق سے ہم علیحدہ نہیں ہوئے. اگر بنیاد علق میں ختیجہ ہیں تو آج ان کا تذکرہ اس انداز سے قائم ہو گیا. اور اب جب قائم ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ وہی زمانہ ہے. تقریر ختم کر رہا ہوں کہ علالت بڑھتی چلی, علیل ہو گئی. تاریخ آپ کے سامنے ہے, اور اس علالت کو
دنیا نے بتایا ہی یہی ہے کہ شیب ابی طالب میں ظاہر ہے کہ اس علالت کو آشکار ہونا تھا. تکلیف کے عالم میں آئیں اور ایسی تکلیف تھی کہ جس کا تذکرہ نہیں ملتا, اور اگر ملتا ہے تو شاید اس تکلیف کی شدت کو کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ عجیب تکلیف ہے جناب خدیجہ کی, بس اس کو اس انداز سے محسوس کر لیجئے کہ اسلام کے مصائب خدیجہ کے مصائب ہیں, رسول کی مصیبت خدیجہ کی مصیبت ہے, رسول کی کیفیت ایسی جو مضطرب کیفیت ہے وہ جناب خدیجہ کی کیفیت ہے. ایک منزل آئی جاتے جاتے, ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے, چھوٹی سی بچی ہے فاطمہ زہرا, چھوٹی سی بچی ہے فاطمہ زہرا. ایک مرتبہ سرکار رسالت مآب کو طلب کیا, بیٹی کو باپ کے حوالے کیا اور یہ کہہ کے کہ میری بچی کے نگہدار رہی ہے. بچی بہت چھوٹی ہے, بچی انتہائی معصوم ہے, اس بچی کے تعلق سے انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہے. سرکار رسالت مآب کے ہاتھ میں جناب فاطمہ زہرا کا ہاتھ دیا. دنیا نے کہا دم نکلا, دنیا نے یہ بھی کہا کہ قبر اپنے ہاتھوں سے کھودی, دنیا نے یہ بھی کہا کہ کچھ دیر کے لیے سرکار رسالت مآب قبر میں جا کے لیٹ گئے, قبر میں جا کے لیٹ گئے. رحمت للعالمین اس قبر کی زینت بن رہا تھا جس پر قیامت تک کے لیے اللہ کی رحمت رہنے والی تھی. ہاں ایک بات ضرور کہی ہے کہ یہ سب ہو گیا, شاید تمنا بھی کی ہو یا کچھ حالات ایسے رہے ہو کہ کفن میں سرکار کی عبا ملی ہے, عبا ملی ہے, عبا میں لپیٹ کے دفن کیا گیا ہے. میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں مگر ایک ہستی کا تذکرہ کروں کہ دم نکل گیا, ماں کے سینے پہ فاطمہ زہرا نے سر رکھ دیا. دیکھیے کچھ عجیب باتیں ہیں, ان باتوں کو محسوس کرنا چاہیے. شاید اس خاندان کا طریقہ ہی یہ ہو, شاید اس خاندان کا طریقہ یہ ہو. ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے ماں کی چھاتی پہ سر رکھ کے آواز دی, اماں آنکھیں کھولو, اماں آنکھیں کھولو. خدا کی قسم مصائب آپ بھی پڑھتے ہیں, میں بھی بیان کرتا ہوں. جب میں نے یہ سنا تو کچھ دیر کے لیے میں نے یہ سوچا یہ بات یہاں اگر ختم ہو جاتی تو بہت تھا, مگر ایک دن ایسا فاطمہ کی زندگی میں آیا کہ فاطمہ نے آنکھیں بند کی, حسین نے سینے پہ سر رکھ کے کہا اماں آنکھیں کھولو, اماں آنکھیں کھولو. یہ مصائب یہی ختم ہو جاتے مگر میں کیا کروں, کربلا کے میدان میں ہائے ہائے سکینہ تو ہے, سینے پہ تو سر رکھتی ہے مگر کیا وہ یہ کہہ سکتی ہے بابا آنکھیں کھولو, حسین کا سر نہیں ہے, حسین کا سر قطع کر دی. الہی و سیدی و مولایا و ربی, پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر, جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما, جو بے روزگار ان کو روزی مہیا کر. واسطہ صدیق کبریٰ خدیجہ کبریٰ کا مالک ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے, ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرما ظہور حجت.